ہر مسلمان پہ صدقہ واجب ہے۔ یا رسول اللہ علم یستطع، نہ ہو پیسہ تو کیا کرے؟ تو سنو اپنے نبی کی بات، یعمل بیدیہ، یعمل بیدیہ وینفق علی نفسہ ویتصدق، تو اسے چاہیے کہ وہ بازار میں جا کے مزدوری کرے، وہ کھیت میں جا کے مزدوری کرے، وہ منڈی میں جا کے مزدوری کرے اور مزدوری سے پیسے کمائے، کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ کرے اور کچھ اپنے اوپر خرچ کرے۔ خرچ کرنا اتنا ضروری ہے، یہ بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت ہے جس سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے۔ اگر نہیں ہے تیرے پاس تو خرچ، تو مزدوری کر، مزدوری سے مال بنا، کچھ اپنے اوپر خرچ کر، کچھ غریبوں پر، کچھ اپنے جیسے اور غریبوں پر خرچ کر، اپنی عبادت بناؤ۔ دوسری چیز ہے جس سے تمہارا میرا نفس پاک ہوگا، وہ اخلاق ہیں، وہ اخلاق ہیں، وہ اخلاق ہیں۔ اور اخلاق 90% زبان کے میٹھے بول کا نام ہے، 90% اخلاق زبان کے میٹھے بول کا نام ہے، زبان کے میٹھے بول کا نام ہے، زبان کے میٹھے بول کا نام ہے۔ لا تصاعر خدک للناس، کیا میرے رب نے بات کی ہے کہ تمہاری بدتمیزی تمہارے چہرے سے بھی نہیں ہونی۔ ایک زبان کا بول ہے نا، بول ہے، بول تو دلوں کو پھاڑ دیتا ہے، لیکن بعض اوقات آدمی چہرہ ایسا یبوس بنا لیتا ہے، ایسا عبوس چہرہ ہوتا ہے، ایسا قمطریر ہوتا ہے کہ چہرے پہ خشونت ہوتی ہے، چہرے پہ وحشت لے آتا ہے۔ اللہ نے کہا وہ بھی نہ کرنا، اور بعض نظروں سے آدمی گھورتا ہے، اللہ نے کہا وہ بھی نہ کرنا۔ لا تصاعر، لا تصاعر کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی نفی فرمائی ہے کہ ایک آدمی زبان کا بول نہیں بولتا ہے لیکن چہرہ ایسا خشمناک بناتا ہے، ایسا وحشتناک بناتا ہے کہ اگلے کا دل مٹھی میں آ جاتا ہے کہ نا 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 یہ کام بھی نہیں کرنا۔ اور بعض نظروں کے قہر برساتا ہے، نظروں سے شعلے برساتا ہے، تو اللہ نے کہا نا 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 وہ بھی نہیں کرنا۔ تیری نظر میں بھی پیار ہو، تیرے چہرے پر بھی محبت ہو، تیرے بول میں مٹھاس ہو، تو تیرا نفس پاکیزہ ہے، پاک ہے۔ ورنہ یہ گندا ہو گیا، یہ غلیظ ہو گیا، یہ ناپاک ہو گیا۔ اگر اس کو پاکیزہ بنانا ہے، اگر اسے صاف کرنا ہے تو یہ دو کام کرنے پڑیں گے۔ ایک عبادت بناؤ، اپنے اللہ سے تعلق بناؤ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت کے ذریعے۔ دوسرا، اللہ کے بندوں سے عبادات میں کثرت مطلوب نہیں ہے، عبادات میں اعتدال مطلوب ہے، اعتدال، عبادات میں اعتدال مطلوب ہے۔ سارا دن مصلی پہ بیٹھے رہنا مطلوب نہیں ہے، اعتدال ہے۔ میرے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے روک دیا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میں نے تیرے اوپر قرآن اس لیے تھوڑا ہی اتارا ہے کہ تو لمبی نمازیں پڑھ اپنے آپ کو تھکا لے، درمیانے درجے کی نماز پڑھا کر۔ میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، میرے محبوب تبلیغ کا کام تو کر، پر ایسا نہ کر کہ تو خود گھل کے مر جائے، کڑ کے مر جائے، دکھ درد میں مر جائے۔ درمیانے درجے کی تبلیغ کر، درمیانے درجے کی نماز پڑھ۔ عبادات میں اللہ نے کہا اعتدال، اعتدال۔ اور جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے، جب اخلاق میں زور دکھایا، جب اخلاق میں بلندیوں کو چھوا، تو اللہ تعالیٰ نے اعتدال کی بجائے اور آگے بڑھنے کا حکم دیا، شاباش بھی دی اور آگے مزید بڑھنے کا حکم بھی دیا، شاباش بھی دی۔ پہلے اللہ نے قسمیں اٹھائیں، نون والقلم وما یسطرون، مجھے قلم اور اس کے تحریر کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، اے میرے حبیب شاباش، انک لا شاباش، شاباش، تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں۔ انک لذو خلق نہیں کہا، انک لعلی کہا، علا، کہ سارے اخلاق پر تو چھا گیا ہے اور اخلاق تیری باندی بن گئے ہیں اور اخلاق تیرے غلام بن گئے ہیں اور تو اخلاق پر حاوی ہو گیا ہے۔ شاباش، انا اور لام، یہ دو کا میں ترجمہ کرتا ہوں، شاباش، اے میرے نبی شاباش، تیرے اخلاق پہ کیا کہنے، تیرے اخلاق کے کیا کہنے۔ میں تجھے داد دیتا ہوں، میں تیرا رب تجھے داد دیتا ہوں، تجھے شاباش دیتا ہوں کہ تیرے اخلاق ایسے ہی ہونے چاہیے
یہ نہیں کہا تھوڑی آنکھیں دکھا، یہ نہیں کہا ذرا زبان میں تیزی لا، یہ نہیں کہا ذرا نظروں کے تیر برسا، یہ نہیں کہا قہر آلود نظروں سے دیکھ، یہ نہیں کہا کہ چہرے کو عبوس بنا، یہ نہیں فرمایا کہ تھوڑے کم کر، نہیں، انکا لا، انکا لا، لام اور انا، یہ لام اور انا مل کر کیا بنتا ہے؟ شاباش. جیسے استاد شاگرد کے کندھے پر، کمر پر، پیٹھ پر ہاتھ مار کہتا ہے بیٹا شاباش تو نے بڑے اچھا نمبر لیے، تو میرا اللہ کہتا ہے میرے محبوب شاباش. اپنے نبی کی کمر پہ اللہ ہاتھ مارتا ہے، کہتا میرے حبیب شاباش تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں. یہاں شاباش دی، پھر کہا اور آگے بڑھا، اور آگے بڑھا. کیا کہا؟ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے میرے محبوب ایمان والوں کے آگے بچھ جاؤ، ایمان والوں کے آگے بچھ جاؤ، اپنے پر پھیلا دے. آدمی کے پر تو نہیں ہوتے، بازو ہوتے ہیں. پرندہ پر کب پھیلاتا ہے؟ جب وہ زخمی ہو کے گرتا ہے اور اڑنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اپنے پروں کو یوں پھیلا دیتا ہے اور پھر وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس آیت کو صحیح میں اپنے کالج کے دور سے سمجھا ہوں، تفسیروں سے نہیں سمجھا ہوں. تو میرا رب کہہ رہا وَخْفِضْ، لوگوں کی بدتمیزی کے آگے ذبح ہو جا، لوگوں کی بد اخلاقی کے آگے ذبح ہو جا. یہ مت کہہ کہ میں کتنا صبر کرتا، میں کتنا حوصلہ کرتا، میں کتنا چپ رہتا، میں بھی تو انسان ہوں، میرے اندر بھی تو دل ہے. وَخْفِضْ، اپنے پر پھیلا کے ان کی ہر بدتمیزی کو سہتا جا، ان کی ہر بد اخلاقی کو سہتا جا، ان کی ہر دل آزاری کو سہتا جا، سہتا جا. بس یہی تیرا کام ہے. قربان جاؤں، قربان جاؤں. اتنے عالی اخلاق کے باوجود اللہ اتنی تاکید کے ساتھ حکم سناتا ہے کہ اپنے پر پھیلا دے، زخمی پرندے کی طرح ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جا. ان کی ہر بدتمیزی کے آگے آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا. یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتی ہے، اسے یہ نہیں آتا، اسے یہ نہیں آتا، اسے وہ یوں سناتی ہے، وہ یوں سناتا ہے، وہ یوں کرتی ہے، وہ یوں کرتا ہے. یہ آج کے اخلاق ہیں. کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو خوبیاں ڈھونڈے. جس آنکھ کو دیکھو اس میں دوربینیں فٹ ہیں عیب پکڑنے کے لیے. کاش کوئی آنکھ ہوتی جو خوبیاں دیکھتی، کوئی زبان ہوتی جو خوبیاں بولتی. ہائے ہائے، اللہ درجے بلند کرے سعید احمد خان رحمت اللہ علیہ. مولانا سعید احمد خان، ایک شخص میری زندگی میں آیا، یہ سارا مضمون میں اس کی صحبت سے سمجھا ہوں، کتابوں سے نہیں سمجھا. مجھے کتابیں زبانی یاد تھیں، میں کتابوں کا حافظ تھا، لیکن اللہ کی قسم میں مضمون کتابوں سے نہیں سمجھا. یہ میں اس بندے کی صحبت سے سمجھا کہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں. اخلاق سیکھنے کی چیز ہے، یہ پڑھنے سے نہیں آتے، یہ پڑھانے سے نہیں آتے. ممکن ہے بخاری پڑھانے والا بد اخلاقی کے انتہا پر ہو، بخاری پڑھنے والا بد اخلاقی کے انتہا پر ہو، کہ یہ چیز پڑھنے سے نہیں آتی، سیکھنے سے آتی ہے. پڑھا، کتابیں زبانی یاد کی، چٹائیوں کے ساتھ سل کے بیٹھ کے پڑھا، نہیں سمجھ میں آئے. ایک ہستی کو دیکھا، ایک اخلاق والے کو دیکھا، اس کے ساتھ چند صبحیں گزری، چند شامیں گزری جو میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں. تو پھر مجھے پتا چلا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، اور اخلاق بھی سیکھنے کی چیز ہے، اور اخلاق ہی انسانیت کا نام ہے. بد اخلاقی ہے تو انسانیت نام کی شے کوئی نہیں. میرے رب کو زیادہ تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے، یوں ممبر پہ بیٹھ کے لمبی تقریروں کی میرے رب کو زیادہ ضرورت نہیں ہے. بچھ جاؤ، پٹ جاؤ، مٹ جاؤ، لٹ جاؤ، اور اللہ کے دربار میں اونچا مقام پالو. لوگوں کی سہنا سیکھ لو، لوگوں کے زخم سہنا سیکھ لو، لوگوں کی لگائے ہوئے نشتر، لوگوں کے لگائے ہوئے زخم چھوڑ دو رسنے کے لیے، چھوڑ دو گھاؤ بننے کے لیے، چھوڑ دو انہیں گہرا ہونے کے لیے.
یہ جتنے گہرے ہوں گے اتنا تم اللہ کو محبوب نظر آؤ گے. تو بچا بچا کے نہ رکھ.